ناانصافی جو سب سے بڑی ناانصافی ہے، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح 1 گلاس دودھ پیتے ہیں. پیتے کب ہیں؟ جب 2 پراٹھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا. جب 2 پراٹھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے؟ بولو، بھر چکا ہے. تو اتنا پھوڑنے کے پہ دودھ کا اثر نہیں ہوتا. وہ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، وہ تو تباہی ہے. ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں 1 گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا، تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا. کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ، تو معدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے. آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی، بال گرو کریں گے. تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے. رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ، رات کو پھر 1 گلاس دودھ پی کے سو جاؤ، یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر 1 گلاس دودھ پیو. اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ، ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی، بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں، آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے، ہڈیاں مضبوط ہونا. بہت ایسی چیز ہے، میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں، ڈاکٹر بھی، کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے. اس میں سب کچھ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں، اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی. اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا؟ دودھ میں رکھ دیا. ہاں، اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے، تو سارا دن دودھ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی، وہ 3-3 4-4 کلو دودھ پیتے تھے. لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی، آہستہ 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 عادت ڈالی. پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں، جاگنگ بھی کر رہے ہیں، جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے، محنت مزدوری، تو وہ آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 4-4 کلو 3-3 4-4 کلو بھی وہ تھے بڑے لہیم شہیم. آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے، جائے گا کہاں وہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے؟ جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب تھے، تو دودھ کا ایک پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے، سب کو بھوک لگ رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ. تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے، اور سب شدید بھوک کی حالت میں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا. نبی کا معجزہ تھا، اس میں برکت ہوئی. وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. سب نے سیر ہو کے پیا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. یہ بالکل خالی پیٹ ہیں، جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے؟ دودھ. آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. فرماتے میں نے پیا. فرمایا اور پیو. بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قد شبعت، میں سیر ہو چکا ہوں، مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے. گیس بنائے گا، پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے، نہ بھینس ذمہ دار ہے. وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے بیان کیا وہ ڈبے اور بھینس کے دودھ میں، نیچے بعض لوگوں نے کمنٹس کیا ہوا ہے اس کو کیا پتہ، ڈاکٹر بنا ہوا ہے، بھینس کے دودھ میں اتنے جراثیم ہوتے ہیں اور ان کو کیا پتہ. ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو. نیچر کے خلاف کبھی بھی اتنی ہر چیز کے لیے وہ بہت زیادہ تحقیق کی. بعض چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. میں نے کہا تھا نا تازہ دودھ پیو، نکالو اور پی جاؤ. اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر بنا ہوا ہے، تازہ دودھ پئیں گے وہ تو ایکچولی جراثیم اور یہ اور ٹوپی ڈرامے. تازہ دودھ میں جراثیم جب ہوں گے جب تھوڑی دیر اس کو رکھ لیں، پھر جرمز پیدا ہوں گے. اور اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے نا ادھر دودھ نکال کے فوراً پینا نقصان دہ، وہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے. سمجھتے ہو؟ پیغمبروں نے پیا بھائی ایسے ہی. ہمارے نبی اسی طرح دودھ پیتے تھے، بکری کا دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. پیغمبر غلط کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو.
تمام پیغمبروں نے ایسا ہی دودھ پیا ہے. حلب الشاتا. ہاں جب یہ دکان پہ آ گیا تو پتہ نہیں کتنے ٹائم کے بعد گوالوں کے پاس آیا بھینس سے نکل کے. جو بھینس نے دیا تھا وہ سچی مچی کا تھا. اب جو گوالا دے رہا ہے اس میں گوالے کے اپنے بھی کچھ چیزیں اس نے, مکھیاں, مینڈک, گوبر, بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو چکی ہیں, پسینہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, اللہ ہی جانے. اسی وجہ سے اس کو چھان لینا چاہیے تاکہ اس میں سے لال بیگ اور مینڈک نکل جائیں. آپ کہہ رہے ہوں گے مکھیاں ہوتی ہیں, مکھیاں تو بہت چھوٹی چیز ہے بھائی, مکھیاں تو بہت چھوٹی چیز ہے. جب کافی ٹائم گزر گیا تو اب اس کو بوائل بھی کرنا چاہیے. اب اس کو بوائل کریں کیونکہ اب یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے, اب تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو گیا, تو اس کو چھانے بھی اور کیا کریں. لیکن پھر بھی یہ بوائل, یہ جو اتنی ٹائم گزرنے کے بعد جب آپ بوائل کر کے پیئیں گے, یہ ڈبے سے پھر بھی لاکھ درجہ بہتر ہے. یہ ڈبے سے پھر بھی لاکھ درجہ بہتر ہے. اس پہ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کی کیا تحقیق ہے, آپ کوئی ڈاکٹر ہیں؟ آپ پی کے دیکھ لو. یہ بھینس کا دودھ جو گوالے دے رہے ہیں نا, جس میں مینڈک بھی نہا چکے ہیں, غسل جنابت کر چکے ہیں مینڈک اس میں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس کو جب بوائل, اس کو بوائل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ قدرت کا دیا ہوا نہیں ہے, اس میں اپنے بھی تصرفات ہیں ان کے. تو اس کو جب آپ بوائل کرو گے تو پھر بھی یہ اس ڈبے سے بہرحال بہتر ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے پی کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ ڈبے کا بھی پئیں, یہ پئیں, آپ کے چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. یہ جو گوالے والا ہے, سمجھتے ہو, کیونکہ یہ اس کو اس پروسیس سے نہیں گزارا گیا جو کمپنی عام طور پہ دودھ کو اس پروسیس سے, بھائی دودھ کو سیو کرنے کے لیے اس میں کیمیکل ملائے جاتے ہیں. ڈبے کا دودھ تو بہت عرصے سیو رہتا ہے, ٹھیک ہے جراثیم اس میں نہیں ہے, لیکن خالی جراثیم ہی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک میں کہتا تھا نا, ایک آدمی بائک لینے آتا ہے, ایک آدمی نے نئی نئی بائک خریدی, محلے والے ہر تھوڑی دیر میں یار بائک دے دو میں پیٹرول ڈال لوں گا. اب وہ منع کیسے کرتا کہ بھائی پیٹرول بھی ڈال رہا ہے, ہر تھوڑی دیر میں بائک کی ایسی کی تیسی کر دی لوگوں نے, چلا چلا کے پیٹرول ڈال کے. ایک دن کوئی بندہ آیا کہ جی بائک چاہیے, پیٹرول ڈال دوں گا. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا, اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے, اس میں پیٹرول ڈال کے چلا. یہ کیا, اس نے کہا صرف پیٹرول نہیں چاہیے ہوتا, بائک کی اور بھی چیزیں کھنچتی ہیں. تو کمپنیوں نے جو ہے نا اپنے ڈبے کے دودھ کو مارکیٹ میں چلانے کے لیے جراثیم کو ہوا بنا کے پیش کیا ہوا, دیکھو اس میں جراثیم ہوتے ہیں, اس میں جراثیم نہیں ہوتے. واقعی نہیں ہوتے ڈبے کے دودھ میں جراثیم, لیکن وہ جس پروسیس سے گزرا ہے, اس پروسیس کی جتنے پروسیس سے وہ گزر چکا ہے, اس کی وجہ سے اس کی وہ واٹ لگ چکی ہوتی ہے جو بھینس کے دودھ کی گوالے نے واٹ نہیں, گوالے نے صرف مینڈک کو ڈبکیاں دلوائی ہوتی ہیں اس میں, سمجھ رہے ہو. تو اس میں اتنے سارے وہ پروسیس, دیکھو تجربے سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی تجربے پر ایمان رکھتے ہیں نا, حکیم لوگ بھی. آپ کسی ڈاکٹر کو بتاؤ یہ دوا کھانے سے مجھے فائدہ ہوا ہے, ڈاکٹر کہے گا ساری تحقیق گئی ایک طرف, جب تجھے فائدہ ہو رہا ہے تو کھا لے. بھائی ڈاکٹر اگر کہے بھائی یہ کھائیں یہ نہ کھائیں, آپ کہیں ڈاکٹر صاحب اس سے فائدہ ہوا ہے اس سے نہیں ہوا, تو کہہ رہے ٹھیک ہے ریسرچ تو یہ بتاتی ہے کہ یہ اچھی ہے, لیکن اگر تجھے اس سے ہو رہا ہے تو پھر یہی اچھا ہے. تجربے سے بڑی کوئی دلیل بولو نہیں ہوتی. تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لو, یہ والا دودھ اپنے بچوں کو پلاؤ, خود بھی پیو, آپ میں ریزسٹنٹ پاور بڑھے گی, آپ میں بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت بڑھے گی, آپ گوالے کی طرح مستنڈے ہو جاؤ گے معذرت کے ساتھ اگر کوئی گوالا بیٹھا ہوا ہے. گوالے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں, ایسی پی کے نا, پیتے بھی اتنا نہیں ہے, صرف دودھ کی خوشبو میں سارا دن گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ ادھر نکالا ادھر آیا, وہ خوشبو سے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ بھی تھوڑے دنوں میں کیسے گول مٹول ہو جاتے ہیں, ایسی پاور ہوتی ہے ان کی ہاتھ میں. تو ڈبہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. تو بچوں کو بھی یہ پلایا کرو, گائے کا بھینس کا دودھ تازہ پلاؤ, سب سے بہتر ہے. جب دودھ کو بوائل کرتے ہیں تو وہ قدرتی حالت پہ نہیں رہتا, اس میں ظاہر ہے وہ ملائی الگ ہو جاتی ہے. جو ایک قدرت نے کمبینیشن بنایا ہے وہ تو گاڈ, خدا کا تحفہ ہے نا انسانوں کے لیے. آپ جب اس میں چینجنگ کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ چیز نہیں رہے گی اس کے اندر. دودھ اتنی زبردست چیز ہے, اللہ نے بڑے اہتمام سے دودھ کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا, ہم پلاتے ہیں. ہم دودھ کی نسبت اللہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ سب کچھ ہی اللہ دیتے ہیں, لیکن دودھ کو اللہ ایک تو اس اسقی بھی نہیں ہے, اسقی کا مطلب میں پلاتا ہوں, اور
یہ بھی نہیں اللہ نے کہا گائے پلاتی ہے تمہیں یا بھینس پلاتی ہے, بکری پلاتی ہے, نا 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 نا. ہندوؤں سے یہی تو گڑبڑ ہوئی ہے, ہندوؤں نے کہا گائے دودھ پلاتی ہے لہذا گائے کی عبادت کرو. اللہ نے کہا گائے نہیں پلاتی. کون پلاتا ہے؟ میں پلاتا ہوں, گائے کو میں نے بنایا.